خواتین السلام علیکم۔ بھائی صاحب میرے پاس ایک کتاب ہے ٹی ٹاک۔ یہ طلعت عباس خان جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کی وہ مجموعہ جو انہوں نے بہت سارے اخباروں میں تراشے لکھے یا آرٹیکلز لکھے، ان کا یہ مجموعہ ہے۔ اور اس کی رونمائی جو ہے یہ عزت مآب فیڈرل منسٹر اعظم تارڑ صاحب نے کی تھی، جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں کہ جو ہمارا ایسوسیشن کا کمرہ ہے وہاں پہ انہوں نے اس کی رونمائی کی، اور جس میں بہت سارے جید سینئر وکلاء اور سوسائٹی کے لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ مجھے بھی موقع ملا کہ میں بھی اس میں اپنی اقتباس جو میں اپنا فیلنگز ہیں اس کتاب کے پڑھنے کے بعد، گو کہ اس کتاب کو میں نے ابھی سرے ورک اور تھوڑے سے اس کے چیپٹرز دیکھے تھے، تو اس کے بعد میں اس کو بڑا کلوزلی دیکھا۔ اس کا نام جو ہے بڑا زبردست رکھا ہے انہوں نے، ٹی ٹاک۔ حضرت آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹی ٹاک کے لیے میں جو بہت پرانا بہت عرصہ پہلے پاکستان ٹی ہاؤسز ہوا کرتے تھے ہر شہر میں، تقریباً اسلام آباد، راولپنڈی میں تو بہت مشہور، لاہور میں تھا، کراچی میں اس طرح ٹی ہاؤسز تھے جہاں پہ بہت سارے مفکر، عالم اور شاعر، ادیب، بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ بیٹھ کے شام کو چائے کی ایک پیالی کے اوپر بیٹھتے تھے اور ڈسکس کرتے تھے مختلف مضامین، مختلف جو ڈیولپمنٹس ہوتی تھیں، اور فیض احمد فیض جیسے بندے، احمد فراز، بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس سے مستفید ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ اگر آپ تھوڑا سا اور دیکھیں تو ایک لنگر گپ بھی ہوتی تھی، آرمی کے یونٹس میں ایک لنگر گپ ہوتی تھی جہاں پہ یونٹس کے جو سولجرز تھے وہ بیٹھ کے کھانے کے اوپر گپ شپ لگاتے تھے، حالات حاضرہ پہ گپ شپ لگاتے تھے، وار کی چیزوں کو ڈسکس کیا کرتے تھے، اور بڑی اہم وہ گفتگو ہوتی تھی، اور اس میں بڑی 170 میں تو کہتا ہوں 70% جو ہے اس میں جو وہ گپ شپ لگاتے تھے وہ بڑا سچ ہی ہوتا تھا۔ تو میں یہ ٹی ٹاک میرے پاس جب کتاب میں نے مکمل پڑھی تو میں طلعت عباس خان جو ہمارے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، واقعی انہوں نے بہت خوبصورت نام بھی بہت خوبصورت رکھا ہے، اور اس کے اندر جو انہوں نے مضامین کا مجموعہ رکھا ہے، ماشاءاللہ میں کہوں گا کہ اس میں انہوں نے جذبات، سیاست، وکالت، صحافت، معاشرتی چینجز، عدل و انصاف، ان سب کو انہوں نے یکجا کیا ہر آرٹیکل کے اندر۔ مثال کے طور پہ ان کی جو ماں کے اوپر انہوں نے بڑا خوبصورت، جو ان کی اپنی والدہ محترمہ تھیں اور اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، اس کے بارے میں انہوں نے بہت جذباتی جو اقتباس کی ہے، جو انہوں نے لکھا بہت جذباتی لکھا۔ اسی طرح میں آج اس کا ایک صفحہ 93 کے اوپر جو دیکھ رہا تھا، مایوس مت ہونا۔ اب یہ اگر میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، زندگی کتنی دشوار کیوں نہ لگے، مایوس پھر بھی مت ہونا، منفی سوچ مت رکھنا، جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی وہ ذات اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتی ہے، ہر حال میں شکر ادا کیا کرو، عطا ہو یا انتظار، ہر حال میں شکر کرنا ہم پر لازم ہے، اس میں برکت ہے۔ بہت خوبصورت ورڈز انہوں نے استعمال کیے ہیں اس کے اندر، اور واقعی ہم آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، ہر بندہ جو ہے وہ مایوسی کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو اس میں انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں لوگوں کو، اپنی دوستوں کو بتایا کہ مایوسی گناہ ہے، مایوسی مت کریں، صرف اپنا کام کریں، صدقے دل کے ساتھ کام کریں۔ تو اس طرح انہوں نے جو آگے میں دیکھ رہا تھا، بہت اہم ایک چیز جو مجھے ماشاءاللہ بہت اچھی لگی ہے، وہ تھی کاش جیلی اشیاء سے نجات کا خواب پورا ہو جائے۔ خواتین حضرات، آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جو ہیں اسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں، بہت سارے اسپتال میں جائیں تو کتنی رش ہوتی ہے اسپتالوں میں، اور دوائیوں کا بھرمار لوگ اپنے بیگز میں لے کے جاتے ہیں، لیکن اس بات میں انہوں نے بڑا ایمفسائز کیا، انہوں نے کہا کہ لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں، اتنی جلدی چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہوتے ہیں، عورتیں بیمار ہو کے آ رہی ہوتی ہیں،
تو وہ ایک بچے کی ماں سے پوچھتے تو بتاتی کہ میرا بچہ 2 نمبر دودھ سے بنی آئس کریم کھانے سے بیہوش پڑا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا زور حکومتیں نئے اسپتال بنانے پر صرف کرتی ہیں، وہ اتنا بات کر لیں کہ اگر یہی حکومتیں اسپتال بنانے کے بجائے جیلی 2 نمبر کھانے پینے کی اشیاء پر کوئی سخت اقدام کرتے تو عام آدمی کو اسپتال جانے کی شاید ضرورت ہی نہ پڑتی۔ بہت اہم چیز ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ملک کے اندر کتنی جھیلی ادویات بن رہی ہیں، یہاں تک کہ ظالموں نے دودھ کے جو بچوں کے دودھ کے ڈبے ہیں ان دودھ میں بھی ملاوٹ کرنا شروع کر دی۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک دفعہ ایک دودھ والے گوالے سے پوچھا، میں نے کہا بھائی ذرا یہ دودھ جو ہے تو صحیح دیتا ہے دودھ، مطلب اس کے اندر کوئی ملاوٹ تو نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ صاحب ملاوٹ تو کوئی نہیں ہوتی، دودھ میں بالکل صاف ستھرا دیتا ہوں، صرف گائے کا دودھ اور بھینس کا دودھ مکس کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی اگر تو نے مکس ہی کرنا ہے تو اگر پانی بھی ڈالنا ہوتا ہے نا تو کم از کم منرل واٹر ڈال دیا کر۔ تو وہ آگے سے مجھے جواب اس نے دیا، اس نے کہا کہ صاحب منرل واٹر کون سا کوئی صحیح ہے، آج بھی اخبار میں دیکھ لیں کہ 30 سے 35 جو منرل واٹر کی جو بوتلیں ہیں جو کمپنیز ہیں ان کو فیک قرار دے دیا گیا ہے، آپ اس کی طرف دیکھیں۔ اور باقی یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت اگر آپ اسلام آباد راولپنڈی کی بات کریں، لاہور کراچی کی بات کر لیں، بڑے شہروں میں ایون منرل واٹر بھی جو ہے وہ اس طرح 2 نمبر تقسیم ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کی کتاب کے اندر میں مطلب آپ اس کتاب کو ایک مکمل یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر ڈالی ہیں۔ ان کا اپنا دورہ امریکہ کی جو انہوں نے سفر نامہ لکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے اپنی بات چیت جو لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بتایا وہ ہے۔ عدل و انصاف کا جو ہے جس کا آج کل چرچا ہر جگہ ہے کہ کس سے مانگیں ہم انصاف، منصفی، وہ بات بڑی لگتی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ججز کا بھی کام ہے کہ وہ کم از کم جلدی فیصلے کریں اور انصاف پر مبنی فیصلے کریں۔ اس طرح وکلا کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ جی وکلا کو بھی اپنا جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ درست کرنا چاہیے، صرف پیسے کی لالچ نہ کریں بلکہ جو کلائنٹ ہے اس کا بیچارے کا جو اتنے دور سے آتا ہے اس کو بھی ٹائم دیں، چھٹیاں نہ کریں، کبھی اسٹرائک ہو جاتی ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کتاب میں ماشاءاللہ بہت کچھ لکھا ہے اور سچ پہ مبنی کتاب ہے۔ میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے طلعت عباس خان کی یہ کتاب ٹی ٹاک اب تقریباً کافی بڑے سٹورز میں میسر ہو جائے گی، اور نہ بھی اگر ہوئی تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ کے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ بہت اچھی کتاب ہے، کم از کم وکلا کو ضرور پڑھنی چاہیے اور لا اسٹوڈنٹس کو بھی بہت پڑھنی چاہیے تاکہ ٹی ٹاک اس کو وہ اپنی لائبریری کی زینت بنا لیں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ عبید الرحمان عباسی ویوز اینڈ نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ میں منسلک رہوں گا، اور آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ مجھے میرے جو بیل کا آئیکن جسے کہتے ہیں اس کو پریس کریں تاکہ میں اور بہت ساری ایویشن کے اوپر ڈیلی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ سے بات چیت کر سکوں، اور آئندہ اگلے ویلاگ کے لیے انتظار کیجیے گا۔ ناظرین، اسکائی نیوز پاکستان کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز سے آپ کا میزبان عبید الرحمان عباسی آپ سے اجازت مانگتا ہے۔ اگلے پروگرام تک انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کی جو قیمتی رائے ہے ان کو ضرور مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔